الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ امن و شانتی سے ہے، سکون سے ہے، چین سے ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے۔ دو ساتھی، یہ شرک کو یہ غم عاشقی کو کیا کنیکشن ہے؟ یہ بہت بڑا کنیکشن ہے اس کے اندر۔ یہ غم عاشقی مطلب انسان کی جو یہ غم ہے، یہ غم ایسا ہے 2023 کی رپورٹ کے حساب سے جو 5 آدمی سوسائڈ کر رہے ہیں اس کے اندر سے 4 آدمی الگ الگ غموں کے اندر سے سب سے بڑا غم یہ عاشقی کا غم، اس کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے 5 میں سے 4۔ اور اس کے ساتھ میں اگر وہ سوسائڈ کرنے کی ان کے پاس ہمت نہیں ہوئی تو کوئی پاگل ہو جا رہا، کوئی بے روزگار ہو جا رہا، کوئی کدھر کدھر بھٹک جا رہا، اس کی آخرت تو ان برباد کر ہی لے رہا، ساتھ ساتھ میں اس کی معمولی دنیا بھی برباد کر بیٹھ رہا۔ تو دوست ساتھیو، یہ غم ہوتا کہیں کو ہے؟ یہ غم، اب دیکھیے ایک پانی کا باٹل بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس کے اندر پانی وہ بھرنا ہے، لیکن اس کے اندر گندگی بھرے تو رکھنے کے لائق ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ جب بچہ ایسا کام کر رہا تو ماں باپ ڈرا کے اس کے اندر سے پانی جو خالی کر دے، جب بچہ جو روتا وہ رونے کا غم، یہ غم عاشقی ہے۔ یا پھر ایسا سمجھو پیر میں کانٹا چبھیا، اب وہ کانٹا نکال رہے ہیں تو نکالتے وقت جو درد ہوتا وہ درد یہ غم عاشقی ہے۔ تو یہ ہوتا درد کیوں ہے؟ تو اس ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، جیسا کہ عورتوں کی، اولاد کی، گھوڑوں کی، سامان کی، یہ چیز سونے چاندی کی، ان کے دلوں کے اندر محبت مزین کر دی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کو سرسبز بنا کے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر سے اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، ہم انسانوں کو اس کا جانشین بنانے والا، خلیفہ بنانے والا ہے، اور وہ ہمیں جانچنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے کام کریں۔ اور فرمایا آگے، دیکھو پچھلی امتوں کا، بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی تھی وہ آزمائش عورتوں کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ تم عورتوں کے فتنے سے بچے ہوئے رہنا۔ تو شیطان پہلے ہم کو فتنے کی طرف لے جاتا، سب سے پہلا فتنہ، اور یہ ایسا فتنہ ہے، شاعری ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو گل مچ جائے، دل ٹوٹے تو آواز نہ آئے۔ تو یہ بہت اندر سے توڑ دیتا ہے انسان۔ اس لیے شاعر بھی کہتا ہے اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا تھا اسی گھر کو بٹھا کے چھوڑا، رایوں کے راجوں کو چھینا، شاہوں کے تاجوں کو چھینا، جس دل کو حالی نے بچا کے رکھا تھا اسی پہ چرخا چرا کے چھوڑا۔ تو آزمائش سے انسان کو کمزور کرتا۔ تو یہ آزمائش بھی، اس سے ہم اس کے اندر کس طرح مبتلا ہوتے؟ یہ محبت کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کرتے؟ یہ کہاں کرنا، اس کے اندر کیا ڈالنا، ہم نہیں سمجھتے۔ اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں سمجھتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 خاصیتیں ہیں ان پکا ایمان کی مٹھاس چکھ لیا۔ اس کے اندر سے پہلی کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا، اور وہ کسی سے محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے کرنے والا بنے، اور کفر سے وہ اپنے آپ کو اس طرح کراہت محسوس کرے جیسا کہ آگ میں گر رہا۔ اب آگ میں ڈالے تو کس طرح ڈرتے ہم، اس طرح ڈرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا یہ ایسا شرک ہے، یہ عشق، اس کو بولیں گے شرک شیرین اور کفر نمکین بولے تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ایسا شرک ہے، یہ دکھتا نہیں باہر، سب کو خوبصورت سے دکھتا، لیکن اندر سے پورا ایمان انسان کا کھوکھلا کر دیتا۔ اور یہ ایسا ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے جو 7 لوگ رہیں گے ان کے اندر سے ایک یہ بھی ہے جو کسی سے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے ملے تو اللہ کے لیے ملے، کسی سے جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو، اور کوئی بڑی خاندان کی خوبصورت عورت اگر اس کو برائی کی طرف بلا رہی تو اس سے بولے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کو سایہ ہے۔ اور یہ ہے، اور اگلی بات کیا ہے؟ اب لگانا ایک سے تھا دل، ایک سے لگائے، اور اظہار بھی کرتے ہیں تو ایک الگ انداز سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ بول دو، آپ کہہ دو کہ میرا نماز پڑھنا، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہ اقرار ہم کہیں دوسری جگہ کر دیتے، کہیں ایک الگ دوسری جگہ میں کر دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رضی اللہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن ونبیًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا چاہیے کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر, میں راضی ہو گیا اسلام کو دین مان کر, میں راضی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر. لیکن ہم کیا کرتے, اس کے جگہ دوسری چیزوں کی طرف اپنا رغبت لگاتے, جس کی وجہ سے ہمارا دل بے چین ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان, دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور ہم اس سے ہٹ کر کہیں اور جاتے اور پریشان بہت ہوتے. ایک شاعر عاشقی میں لکھتا کہ آیت کی طرح تجھے دل میں کیوں نہ بسا لوں, میرا عشق ہو جائے عبادت کی طرح. اب یہ کدھر گیا ہے نا, عبادت کیا کرنا تھا, جبکہ حقیقت اس کو یہ بولنا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولنا تھا, ہر ایرے غیرے کو دل میں بسنے نہیں دیا, دل کو دل رکھا ہے بازار ہونے نہیں دیا, یہ بولنا تھا اس کو. لیکن ان کچھ اور بول کے چلے گیا, ان آدھا شرک میں چلے گیا. یہ ہوا. اور اس کے بعد اظہار بھی کرے. اب اظہار کے بعد آگے نکلتے, اب اس کی تڑپ منتیں اس کی الگ رہتی. اب کوئی سالوں سال تہجد چلتی, کسی کچھ بھی چلتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ کے اندر, میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں, اور ہمارے کو تو ایسی چیزیں بہت ضروری ہے. مطلب آپ نہیں ہے بھائی بات بول رہا ہوں. تو اس کے پیچھے پڑ جاتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں 7ویں آسمان سے پہلی آسمان کو آتا, اور آ کر وہاں کہتے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش پوری کروں, ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دے دوں. تو ہم یہاں ایک منٹ ایکسٹرا ہوتا میرا, لیکن ذرا غور سے سنو. تو ہم وہاں پر کیا مانگتے, ہم وہاں پر کیا مانگتے؟ جب ہم سجدے میں گرے تو ہم ایک ایسا حسن مانگتے, ایک ایسی چیز مانگتے جو ختم ہو جاتی. اگر وہ سجدے میں گرتے وہیں پر ایک مانگتے, اللہ میں کچھ بھی نہیں, تو ہو جا, تو میرا ہو جا, تو مل جا اللہ. کبھی ہم سوچے ہمارے تہجد میں, اگر ہم ایسا نہیں کرے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی دل بولا, کبھی بھی سمجھ میں آ کوئی دوسری چیز کی طلب ہے, ایک سجدہ کر کے بول دو کہ اللہ تو میرا ہو جا. یہ سجدہ ہم کرے نہیں ابھی تک. ہر کوئی اپنی نیت کے واسطے کرتا, کوئی شادی کے واسطے کرتا, کوئی بچوں کے واسطے کرتا, کوئی نوکری کے واسطے کرتا, ہر کوئی اپنی مجبوری لے کر آتا. لیکن خالص اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرے. ہمارے دل میں اللہ سے محبت ہے, اس لیے شاعر کہتا گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال, گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال. اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت باقی نہ رہے. ہماری منمانی کے لیے گر گئے, پریشان ہو گئے, لیکن اللہ کے واسطے نہیں مانگے. تو ہم اللہ کی قدرت کو, اللہ کی طاقت کو, اللہ کی حکومت کو, اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی طاقت جو اتنی دنیا کو چلا رہی ہے, سب بنائی, اس کو لے کر ایک معمولی ایسی چیز کے واسطے کام کرا رہے تو کوئی بڑا آدمی بھی نہیں کرتا. ہمارے پرائم منسٹر کو لے کر کے ذرا میں چاکلیٹ لاکھ دے بولتا پاگل ہوا جا بولتا ہے کیا نہیں. تو ہم اللہ کو ایسی چیز مانگ رہے تو یہ تکلیف ہوں گی نا ہمارے کو, ہوتی نہیں ہوتی, تکلیف ہوتی. اور یہاں تک کہ بس نہیں ہوتی ہے, پھر آگے آتے ہم دیدار کرنا چاہتے. اب وہ دیدار نہیں کرے تو وہ کیا عشق ہے, کیا کہ چلتے رہتے ہمارے, ہے کیا نہیں. تو یہ دیدار دیکھو کیسا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت کے آنے والے آخری انسان تک اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھے. کوئی دیکھے اللہ کو؟ کوئی نہیں دیکھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے, تڑپے, تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے وہاں پر آؤ, دیکھ سکتے تو دیکھو. لیکن وہاں پر بھی ہوا دیدار؟ نہیں ہوا. اگر کسی لڑکی سے کوئی عشق کرے, محبت کرے, کچھ بھی ہو جائے, تجھے نہیں ملی تو دوسرے کو ملتی, دوسرا جنا دیکھ لیتا اس. شاعر لکھتا اس کے بارے میں, تیری ایک جھلک کو ترس جاتا ہے دل میرا, قسمت والے ہیں وہ لوگ جو روز دیدار کرتے ہیں تیرا. لیکن اس کو بولنا کیا تھا معلوم ہے؟ اس کے واسطے شاعر بولتا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے, کوئی موسیٰ ہی نہیں. تو معمولی بچی کو ملنے کے واسطے کہاں دعوتہ میں جاتا, کیا کی کرتا, کوششاں کرتا, ان نیاتی بول تو کچھ بھی کرتا, کیا کی کرتا.
لیکن اللہ اور تو میرے کو بلا, تو میرے سے محبت کر, تو ایک بار بول اللہ ملنا چاہ رہا ہوں بول, پھر دیکھ میں نہیں آیا تو کیا. بتائے نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر وہاں دیدار کے واسطے, بتایا نہیں کرے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں کرنا, تو ہم ہمارے حسرتوں کو, ہماری تمناؤں کو ایک ایسی دیدار کے لیے رکھنا, جب قیامت کے دن ایسا پردہ ہٹا کر اللہ کے دیکھے تو پھر اس کے بعد ہمارے کو کوئی حسرت نہیں رہے گی کوئی چیز کی دیکھنے کی. جنت دیکھنے کے بعد بھی ان کی حسرت, اللہ کے دیکھنے کے بعد اب حسرت کی کیا ہے ان کے پاس. اتنے سب ہونے کے بعد تکلیف تو ہونے والی نہیں ہمارے کو. اب ہم اللہ کا کرنا تھا نہیں کرے, تکلیف ہوئی. اب تکلیف کے بعد پھر اب نہیں معلوم تھا کرے, اب معلوم ہوا اس سے پلٹنا ہے. تو یہ پلٹنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے. کچھ بھی غلطی کرو, کچھ بھی غلطی کرو, اب میں کسی کو بولا, گھر میں بولو, باہر بولو, کہاں بھی بولو, یہ جابے بولتے, سیدھا نہیں سمجھ میں آیا تو ارے ترے بول دیتے, رشتہ نہیں بتاتے, نہیں بیٹا نہیں بولتے, نہیں یارو نہیں بولتے, یہ جابے اب اس کے بعد آگے کے دوسرے جو بھی بولنا ہے بول دیتے. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا عبادی الذی انفسہم, آیت ہے نہیں, وہ فرماتے اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو رشتہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ, اللہ کا ہمارا رشتہ جو ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ہمارا اللہ سے رشتہ بندے کا ہے. میرے بندوں سے کہہ دو بولتے. کسی سے جھگڑا ہوا تو وہ کمینہ, وہ اس کے لقب بدل جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے غلطیاں کرے, اتنے پریشانیاں ہونے کے بعد بھی اپنا رشتہ ختم نہیں کرے. تو وہ رشتے کو ہم قائم رکھ لینے کے واسطے ہم کوشش کرنا, پلٹنے کے واسطے ڈر ہوتا, وہ ہوتا, بہت کچھ ہوتا. ایک چھوٹا واقعہ ہے, 1-2 منٹ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, 70 سال اس کی عبادت کیا, اللہ تعالیٰ کی 70 سال عبادت کرتا. جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوا رہتا تو دروازے پر ایک عورت آ کر کھٹکا مارتی, تو ان سمجھ جاتا عورت بلا رہی, یہ فتنہ ہے, اس سے بچنا. تھوڑی دیر نظر انداز کرتا, ان تھوڑی دیر کھٹکا مارتی, چلے جاتے. چلے جانے کے بعد ان پھر بیٹھے بیٹھے سوچ کر پھر آگے نکلتا. دروازہ کھول کر دیکھتا تو عورت جاری رستے سے, تو اس کے پیچھے پیچھے جاتا. تو ان بولتی جا تیری بات تو کر لے, میرے پیچھے کیا کر, جا, انسلٹ کرتے رہتی. تو اب اس کے اندر اس کو محبت سے بولتے رہتا, 70 سال کی ساری غزلیں ایک انسان پر وار دیں گے, ہم بوڑھے ہوئے تو کیا ہوا, محبت سے تمہارا نام پکار دیں گے. اس کے پیچھے جاتے ہیں, محبت سے اس کو سمجھاتے ہوئے آگے جاتا. اب آگے جاتا, آگے جانے کے بعد وہ عورت کے ساتھ آشنائی ہوتی, وہ عورت اس کے ساتھ مل جاتی, ہو جاتا. وہ عورت کے ساتھ صرف 7 دن گزارتا. 70 سال عبادت کرا تھا, 7 دن اس کے عورت کے ساتھ گزارتا, اور گزارنے کے بعد اچانک اٹھ کر بیٹھتا, ارے میرے تو 70 سال کی عبادت پوری ختم ہو گئی, کتنی مشکل سے میں جمع کو رکھا تھا, ایسا اچانک خالی ایک جھٹکے میں ختم کر دی عورت. تو وہیں اٹھ کر وہاں سے توبہ کرتا, اللہ میرے کو معاف کر, میں غلطی کر دیا. اور وہاں سے جگہ چھوڑ کر چلے جاتا ایک دوسری جگہ. وہاں پر ایک آدمی غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتا. تو جب غریبوں کو کھانا کھلاتا, وہ آدمی کا ایک سسٹم رہتا, ان 10 آدمیوں کو سلیکٹ کر کے رکھتا, یہ لوگوں کو میں کھلانا ہے. جب ان کو کھلانا رہتا تو یہ ان کے بیچ میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلاتا. تو دینے والا 10 آدمیوں کے 10 توشے لاتا, اس کو ایک دے دیتا, ایک آدمی کو نہیں ملتا. جب ایک آدمی کو نہیں ملتا تو نہیں ملنے والا بولتا, ارے یہ کیا بھائی, روز ملتا تھا آج نہیں مل رہا, یہ کیسا, یہ کیا ہوا. وہ تھوڑا شکایت کرنے پر ان کیا کرتا, گنہگار ہوں میں, میرے سے زیادہ کھانے کا حقدار یہ نہ ہے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غلط کام کرا. تو وہاں پر دے دیتا. جب وہ دے کر جب گھر کو واپس جاتا, اس کی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا, اس کو اسی وقت اس کی روح پرواز ہو جاتی, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا. ہم پلٹنے کی دیر ہے خالی اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی دیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے, جو بھی اخلاص کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین بدلہ دیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ اسے کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندے مومن کو کاٹا بھی چبھو, بخار آؤ, تکلیف ہو, کوئی بھی غم پہنچو, وہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتا, جس کے ذریعے سے وہ درجے بلند کرتا. تو یہ غم, یہ جو چیزیں آتی ہمارے کو ایک آزمائش سے ہمیں بیکار کرنے آتی, تو ہم اس کے ذریعے سے بیکار نہیں ہونا, توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے تو ہم بہت آگے بڑھ جاتے.